الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر آدم ومن سواه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر أنا أول من يحرك باب الجنة ولا فخر وأنا أول من يفتح له باب الجنة ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا انسقطوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا وأنا شفيعهم إذا حسبوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها وإنها لمحرمة على الأمم حتى تدخلها أمتي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين وجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل وجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا وجعلني في خيرهم بيتا وأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز ساتھیو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کائنات کی وہ عظیم ہستی کہ جس کا ذکر مبارک سراپا خیر و برکت ہے، جس کا ثناخوان خود رب کائنات ہے، جس پر ملائکہ شب و روز درود بھیجتے ہیں، قرآن پاک نے جس کی صفات بیان کی ہیں، شجر و حجر نے جھک جھک کر جس کو سلام پیش کیا ہے، کنکریوں نے جس کی حقانیت کی گواہی دی ہے، چاند جس کے اشارے پر دو ٹکڑے ہوا ہے، جس کی خلقت باعث وجود کائنات ہے، جس کی شفاعت دلیل نجات ہے، جس کی ذات سراپا رحمت ہے، جس کا ذکر سراسر عبادت ہے. یہ ہمارے آقا مولا امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے. آپ کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. لیکن موجودہ دور میں آپ کی اتباع میں بہت افراط و تفریط ہے. بعض لوگوں نے آپ کی ولادت کے نام پر بے شمار خرافات شروع کر دی ہیں جن کا شریعت سے دور کا بھی واسطہ نہیں. مثلاً قمقمے جلانا، جھنڈے لگانا، مٹھائیاں اڑانا، بازاروں میں اچھلنا کودنا، غرضے کے نئے نئے طریقوں کا سہارا لے کر حب نبی کا اظہار کرنا. اب سوال یہ ہے، کیا صحابہ اکرام اکابرین امت نے امت کو اس طریقے سے عشق رسول سمجھایا ہے؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہوگا. آپ صحابہ اکرام کی زندگی پر نظر ڈالیں، تابعین کی زندگی پر نظر ڈالیں، تبع تابعین کی زندگی پر نظر ڈالیں اور اولیاء اعظام کی زندگی پر نظر ڈالیں. کہیں بھی آپ کو یہ باتیں نہیں ملیں گی. یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی آیا، تابعین کے زمانے میں بھی آیا، تبع تابعین کے زمانے میں بھی آیا، اولیاء اعظام کے زمانے میں بھی آیا. لیکن کہیں کوئی خرافات، کوئی رسومات آپ کو نہیں ملے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر 2 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر 10 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر 12 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر 5 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر 18 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا. عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت کے اندر 3 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے اندر 47 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا. امام مالک کے زمانہ میں 63 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا.
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے اندر 55 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے اندر 38 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا. پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے اندر بھی 63 مرتبہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے اندر بھی 63 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا. سید علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے اندر 62 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا. سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے اندر 67 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے اندر 53 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے اندر 47 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا. اور ان کے زمانوں کے اندر یہ ربیع الاول آتا رہا، 12 ربیع الاول کا دن بھی آتا رہا، لیکن آپ کو کوئی خرابات نہیں ملے گی. اگر ہم اپنی کامیابی چاہتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں تو ہم ان کے طور و طریق کو اختیار کریں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، تابعین کے نقش قدم پر چلیں، تبع تابعین کے نقش قدم پر چلیں، اولیاء اعظم کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ ان کی زندگیوں میں یہ چیز کہیں بھی نظر نہیں آتی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ یہ صرف آپ کی ولادت کا مہینہ نہیں بلکہ یہ آپ کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، آپ کی رسالت کا مہینہ بھی ہے، آپ کی ہجرت کا مہینہ بھی ہے، آپ کی رحلت کا مہینہ بھی ہے. اس لیے علماء فرماتے ان میں سے ولادت صرف خوشی کی چیز ہے، باقی رسالت، ہجرت، رحلت یہ تینوں آزمائش اور امتحان ہیں. اس لیے کہ محبوب نے جب رسالت کا اعلان فرمایا آپ کو ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے جسم اطہر پر اوجری ڈالی گئی، وہ جسم کے جس جسم کے ایک ایک عضو کی اللہ قرآن پاک کے اندر قسمیں کھا رہے ہیں، اس جسم کو لہو لہان کیا گیا. تو بھائی جب تکلیفوں کی انتہا ہو گئی، صدمات کی انتہا ہوگی، مصائب کی انتہا ہو گئی، تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. جب محبوب نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس وقت بھی یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور آپ کی ہجرت سے پوری دنیا میں انقلاب آیا. مکے میں مسلمان مظلومانہ زندگی بسر کر رہے تھے، مدینے میں جا کر آزادی کی زندگی بسر کرنے لگے، اور اللہ نے محبوب کی ہجرت سے جہاد جیسی عظیم نعمت بھی عطا فرما دی، اور فتوحات کے دروازے پروردگار عالم نے کھول دیے. اور جب محبوب دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت بھی یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. علماء فرماتے ہیں کہ محبوب کی رحلت سے اللہ نے امت کو نظام خلافت عطا فرمایا ہے. یہ میرے آقا کی وہ خصوصیات ہیں، یہ میرے نبی کی وہ خصوصیات ہیں جو اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے کسی نبی کو بھی یہ خصوصیات نہیں عطا فرمائی کہ جس نبی کا دنیا میں آنا بھی امت کے لیے رحمت ہو، جس نبی کی نبوت بھی امت کے لیے رحمت ہو، جس نبی کی رسالت بھی امت کے لیے رحمت ہو، جس نبی کی ہجرت بھی امت کے لیے رحمت ہو، اور جس نبی کی مکے کی زندگی بھی امت کے لیے رحمت ہو، جس نبی کی مدینہ کی زندگی بھی امت کے لیے رحمت ہو، جس نبی کے دن کی زندگی بھی امت کے لیے رحمت ہو، جس نبی کی رات کی زندگی بھی امت کے لیے رحمت ہو، جس نبی کی گھر کی زندگی بھی امت کے لیے رحمت ہو، جس نبی کی باہر کی زندگی بھی امت کے لیے رحمت ہو، جس نبی کا سفر بھی امت کے لیے رحمت ہو، جس نبی کا حضر بھی امت کے لیے رحمت ہو، بھائی جس نبی کا سو جانا بھی امت کے لیے رحمت ہو، جس نبی کا بھول جانا بھی امت کے لیے رحمت ہو. یہ میرے آقا کی وہ خصوصیات ہیں جو اللہ نے صرف اپنے نبی کو عطا فرمائی ہیں، اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، کہ آپ کی ایک ایک حرکت، آپ کی ایک ایک ادا کو اللہ نے امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بھائی جب بھی کوئی نبی آتا تھا تو نبی آ کر اعلان کرتا تھا کہ لوگو میری زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، لیکن جب وہ نبی چاہتا تو وہ نمونہ ختم ہو جاتا تھا. لیکن محبوب نے 23 سال کے اندر ایک ایسی جماعت تیار کی
جس کی سرداری کے لیے خلفائے راشدین کا انتخاب فرمایا۔ جب ایسی محفوظ جماعت تیار ہو گئی تو محبوب نے اعلان فرما دیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگو تم پر میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ اب ہم ذرا نظر ڈالیں صحابہ اکرام کی زندگی پر، ابو بکر کی زندگی میں دیکھیں، حضرت عمر کی زندگی میں دیکھیں، حضرت عثمان کی زندگی میں دیکھیں، حضرت علی کی زندگی میں دیکھیں، حضرت حسن اور حسین کی زندگی میں دیکھیں، حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں دیکھیں، عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں دیکھیں، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں دیکھیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی زندگی میں دیکھیں، سید علی اجمیری کی زندگی میں دیکھیں، سلطان بہو کی زندگی میں دیکھیں، بابا فرید الدین گنشکر کی زندگی میں دیکھیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی زندگی میں دیکھیں، امام حنیفہ کی زندگی میں دیکھیں، امام مالک کی زندگی میں دیکھیں، امام شافعی کی زندگی میں دیکھیں، امام احمد بن حنبل کی زندگی میں دیکھیں، آیا ان میں سے کوئی چیز جو آج ہم کام کر رہے ان میں سے کوئی چیز بھی ہمیں نظر آ رہی ہے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم سچے محب بننے کی خواہش رکھتے ہیں تو بھائی ہمیں اپنے روش کو بدلنا ہوگا، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا، ربیع الاول کے تقاضے کو سمجھنا ہوگا۔ ربیع الاول کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر ولادت کی خوشی منائی جائے، میلاد کے گن گائے جائیں، وہاں پر رسالت کا تذکرہ بھی کیا جائے، وہاں ہجرت کا تذکرہ بھی کیا جائے، وہاں پیغمبر کی رحلت کا تذکرہ بھی کیا جائے، کیونکہ یہ مہینہ پیغمبر کی ولادت کا بھی ہے، یہ مہینہ پیغمبر کی رسالت کا بھی ہے، یہ مہینہ پیغمبر کی ہجرت کا بھی ہے، یہ مہینہ پیغمبر کی رحلت کا بھی ہے۔ تو بھائی جب محبوب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اس وقت بھی یہ ربیع اول کا مہینہ تھا، اور یہ 12 ربیع الاول تھا جب محبوب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، صحابہ کرام کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ازواج مطہرات کی چیخیں نکل جاتی ہیں، پیغمبر کی بیٹیوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، صحابہ کرام کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قد اظلم المدینہ، پورے مدینے میں اندھیرا چھا جاتا ہے، کوئی صحابی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہے، کوئی صحابی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہے، صحابہ کرام کے ہوش و حواس اڑے ہوئے ہیں، پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی حضرت عثمان کو آ کر سلام کرتا ہے، حضرت عثمان اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے، وہ آدمی جا کر حضرت ابوبکر کو شکایت کرتا ہے، اللہ کے نبی کے خلیفہ میں نے عثمان کو سلام کیا، عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سیدنا ابوبکر حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فلاں آدمی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان رو کر فرمانے لگے اللہ کے نبی کے خلیفہ، اللہ کے نبی کے جانے کی وجہ سے میں اس قدر صدمے میں تھا اور اس قدر غم میں تھا اور میرے ہوش و حواس اڑے ہوئے تھے، مجھے اس بات کا علم نہیں کہ اس آدمی نے مجھے سلام کیا ہو۔ تو بھائی صحابہ کرام کے تو ہوش و حواس اڑ جائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت فاطمہ فرماتی تھی سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا، کہ لوگوں میرے ابا کے جانے کی وجہ سے مجھ پر اس قدر صدمے آئے، مجھ پر اس قدر تکلیفیں آئی، مجھ پر اس قدر مصیبتیں آئیں، فرمایا اگر وہ مصائب فرمایا دنوں پر ڈال دیے جاتے تو وہ دن بھی رات کی شکل اختیار کر لیتے۔ تو بھائی حضرت عمر جیسا آدمی جو اتنا بہادر آدمی ہے کہ بھائی جس راستے سے گزر جائے شیطان بھی وہاں سے نہیں گزرتا، تو بھائی جس کا کہنا دریا اور سمندر بھی مانتے ہیں اور اسی طریقے سے ہوا بھی اس کا کہنا مانتی ہے اور جنگل کے پرندے درندے بھی اس کا کہنا مانتے ہیں، لیکن بھائی اس کے بھی ہوش و حواس اڑے ہوئے ہیں، تلوار لے کر مسجد نبوی میں آتے ہیں کہ بھائی جس آدمی نے یہ کہہ دیا پیغمبر آج دنیا سے جا چکا ہے، میں اس کی گردن اتار دوں گا اور اس کا سر اتار دوں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلتا ہے، آپ گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی کے چہرے انور کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے اور چادر کو ہٹاتے ہیں اور پیغمبر کی پیشانی کو چومتے ہیں، پیغمبر کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور بوسہ دینے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رونا شروع کر دیتے ہیں اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں اور صحابہ کرام کو جمع فرما کر اور ایک خطبہ دیتے ہیں۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت
من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سیدنا ابو بکر اب یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو آدمی دنیا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا فإن محمدا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آج دنیا سے جا چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ پہلے بھی زندہ تھا، اللہ اب بھی زندہ ہے، اللہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. اور آگے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا وما محمد الا رسول، فرمایا محمد تو اللہ کے ایک رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ دنیا سے جا چکے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا، فرمایا جو آدمی پیغمبر کے جانے کے بعد اسلام سے پھرے گا، شریعت سے پھرے گا، دین سے پھرے گا، فلن يضر اللہ شیئا، فرمایا وہ اللہ کا نقصان نہیں کرے گا. اب دیکھیں صحابہ کرام کے ہوش و حواس اڑے ہوئے ہیں، مدینے کے اندر اندھیرا چھایا ہوا ہے، کوئی صحابی کہاں بیٹھ کر رو رہا ہے، ازواج مطہرات رو رہی ہیں، پیغمبر کی بیٹیاں رو رہی ہیں. حدیث میں آتا ہے خضر علیہ السلام پیغمبر کی بیٹیوں کو، پیغمبر کی بیویوں کو تسلی دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور ان کو آ کر تسلی دیتے ہیں. تو بھائی حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک صحابی مدینے کے باہر اپنے کھیت کے اندر ہل چلا رہا ہے، ایک صحابی نے جا کر اس کو بتلایا اللہ کے بندے تمہیں پتا نہیں اللہ کا نبی تو دنیا سے جا چکا ہے، تو اپنے کھیت کے اندر ہل چلا رہا ہے. اس صحابی نے فوراً اپنے ہاتھ اٹھائے، اپنی آنکھوں پر رکھے اور اپنے کانوں پر رکھے، کہا اللہ یہ آنکھیں تو اس لیے تھی تیرے نبی کا دیدار کرتا، یہ کان تو اس لیے تھے تیرے نبی کی بات سنتا. اے اللہ جب تیرا نبی دنیا میں نہیں رہا، اے اللہ نہ اب مجھے ان کانوں کی ضرورت ہے، نہ اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہے. اے اللہ یہ بینائی بھی لے لے، اے اللہ کانوں کی سماعت بھی لے لے. اے اللہ دن قیامت کی جب تیرا پیغمبر میری آنکھ کے سامنے کھڑا ہو، اے اللہ اس وقت مجھے بینائی عطا فرمانا، اس وقت مجھے کانوں کی سماعت عطا فرمانا. دیکھیے صحابہ کرام کے تو ہوش و حواس اڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام تو چیخ رہے ہیں اور پیغمبر کی بیٹیاں رو رہی ہیں اور پیغمبر کی بیویاں رو رہی ہیں، سارے مدینے کے لوگ رو رہے ہیں. لیکن آج یہ دن آتا ہے تو ہم کس غفلت کے ساتھ اس دن کو گزارتے ہیں اور کس طرح خوشیاں مناتے ہیں. تو بھائی جس طرح یہ مہینہ پیغمبر کی ولادت کا ہے، اسی طرح یہ مہینہ پیغمبر کی ہجرت کا بھی ہے، پیغمبر کی رسالت کا بھی ہے اور پیغمبر کے دنیا سے جانے کا بھی یہی مہینہ ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم سچے محب بننے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمیں ربیع الاول کے تقاضے کو سمجھنا ہوگا اور اپنی روش کو بدلنا ہوگا. قرآن و حدیث کے اوراق کے اندر اللہ نے پیغمبر کی زندگی کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک واقعہ کو اللہ نے محفوظ فرما دیا ہے. پیغمبر کی ان چیزوں کو محفوظ رکھنے کا مقصد کہ پیغمبر کی ساری زندگی امت کے لیے نمونہ ہے اور پیغمبر کی ایک ایک حرکت، ایک ایک سنت، پیغمبر کی ایک ایک سنت جو ہے وہ امت کے لیے اسوہ حسنہ اور اکسیر ہدایت ہے. بھائی جس کا حکم ہے کہ اس سے اپناؤ اور اس پر عمل کرو اور پیغمبر کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ. قرآن پاک کے اندر بھی پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ، فرمایا جو چیز پیغمبر دے اس کو اپنے عمل میں لے آؤ اور جس چیز سے پیغمبر روکے فانتهوا، فرمایا اس سے رک جاؤ. تو بھائی مومن کی کامیابی یہی ہے کہ وہ پیغمبر کی تابعداری کرے، پیغمبر کے نقش قدم پر چلے. اللہ نے پورا قرآن پیغمبر کی عظمت میں نازل فرمایا ہے، پیغمبر کی شان کے اندر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے. اس لیے قاری طیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں قرآن پاک کے اندر جہاں اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہے وہ پیغمبر کے عقائد ہیں، اور جہاں احکام کا تذکرہ ہے وہ پیغمبر کی عملی زندگی ہے، اور جہاں جنت کا تذکرہ ہے وہ پیغمبر کی خوشی کا اظہار ہے، اور جہاں جہنم کا تذکرہ ہے وہ پیغمبر کے غصے کا اظہار ہے، جہاں تعلق مع اللہ کا تذکرہ ہے وہ پیغمبر کی خلوت کی زندگی ہے، جہاں تعلق مع الخلق کا تذکرہ ہے وہ پیغمبر کی جلوت کی زندگی ہے. اس لیے فرمایا الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک کے اندر جو قال ہے وہ پیغمبر کی سیرت میں حال ہے، اور فرمایا الحمد سے لے کر والناس تک جو
قرآن میں دال ہے وہ پیغمبر کی سیرت میں اعمال ہیں. اس لیے بھائی، اس لیے فرمایا اللہ نے ہمیں دو قرآن عطا فرمائے. ایک قرآن علم ہے، دوسرا قرآن عمل ہے. ایک قرآن اجمال ہے، دوسرا قرآن تفصیل ہے. ایک قرآن متن ہے، دوسرا قرآن تشریح ہے. ایک قرآن ذکر ہے، دوسرا قرآن مذکر ہے. ایک قرآن وعظ ہے، دوسرا قرآن واعظ ہے. اور ایک قرآن ہدایت ہے، دوسرا قرآن ہادی ہے. ایک قرآن نور ہے، دوسرا قرآن سراج منیر ہے. اور ایک قرآن رحمت ہے، دوسرا قرآن رحمت للعالمین ہے. فرمایا جب تک یہ قرآن جو میری اور آپ کی الماریوں میں پڑا ہوا ہے، جب تک یہ قرآن نازل ہوتا رہا، وہ قرآن اس قرآن کا تعارف کراتا رہا کہ لوگو یہ کلام خدا ہے. جب وہ قرآن اما عائشہ کے حجرے میں گیا، اب تا قیامت یہ قرآن اس قرآن کا تعارف کراتا ہے لوگو وہ محبوب خدا، اس کی اتباع کرو. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ نے سارا قرآن پیغمبر کی عظمت میں نازل فرمایا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے نبیوں پر جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، ٹھیک ہے وہ اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن ان میں وقت کے نبیوں کی سیرت نہیں تھی، وقت کے نبیوں کی شان نہیں تھی. ان میں صرف اللہ کے احکامات تھے، اللہ کی عظمت تھی، اللہ کی بڑائی تھی. دیکھیے زبور اللہ نے داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کی سیرت نہیں. تورات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی سیرت نہیں. انجیل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت نہیں. اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں قرآن پاک وہ کلام خدا ہے جو کتاب خدا بھی ہے، سیرت مصطفیٰ بھی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک جماعت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اماں پیغمبر کی عظمت سنا دو، پیغمبر کی شان سنا دو. اماں فرمانے لگی تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا قرآن پڑھتے ہیں. اماں فرمانے لگی الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کی شان ہے. فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب پیغمبر کی تخلیق کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور جب پیغمبر کی سیرت کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور جب پیغمبر کی رسالت کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور جب پیغمبر سے قبل زمانہ جاہلیت کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، اور جب پیغمبر کے بارے میں دعائے خلیل کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا، اور جب پیغمبر کے دین متین کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، جب پیغمبر کی امت کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور جب پیغمبر کے زمانے کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے والعصر، اور جب پیغمبر کے شہر کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اور جب پیغمبر کی معراج کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور فرمایا جب پیغمبر کی جنگ بدر کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اور فرمایا جب پیغمبر کی بیعت رضوان کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور فرمایا جب پیغمبر کی ہجرت کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور فرمایا جب پیغمبر کی رحمت عامہ کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور فرمایا جب پیغمبر کے اوپر اسلام قبول کرنے والی پہلی جماعت کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، اور فرمایا جب پیغمبر کے یاروں کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، جب پیغمبر کے جانثاروں کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، جب پیغمبر کے عاشقوں کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اور فرمایا جب پیغمبر کے یاروں کی جرت کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے شداء علی الکفار، جب پیغمبر کے یاروں کی آپس میں رحم دلی کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، جب پیغمبر کے یاروں کی عبادت کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، اور جب پیغمبر کے یاروں کی ایمان کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور جب پیغمبر کے اہل بیت کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے یذبانکم الرجس اہل البیت، جب پیغمبر کی بیویوں کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے ازواجہ امہاتہم، اور جب پیغمبر کی بیٹیوں کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اور جب پیغمبر کی تلاوت با حلاوت کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور جب پیغمبر کے دن اور رات کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، جب
پیغمبر کے علم کی باری آتی ہے قرآن کے طرف علمک ما لم تکن تعلم، اور جب پیغمبر کے عالیہ مقام کی باری آتی ہے تو قرآن کے لما قام عبد اللہ یدعوہ کانوا یکونون علیہ لبدا، اور جب پیغمبر کی نیند کی باری آتی ہے قرآن کے طرف قد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سچ ہے فرمان ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کان خلقہ القرآن، لوگو اللہ نے سارا قرآن پیغمبر کی عظمت میں نازل فرمایا ہے، سارا قرآن پیغمبر کی شان ہے، سارا قرآن پیغمبر کی عظمت میں اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ بھائی یہ پیغمبر کی عمومی زندگی تھی، اور آپ ایسا کریں پیغمبر کے جسم اطہر کے ایک ایک عضو کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں پیغمبر کے سر کی باری آئی قرآن نے کہا محلقین رؤوسکم، اور جب پیغمبر کی جبین مبین کی باری آئی قرآن نے کہا والضحیٰ، جب پیغمبر کے زلف عنبری کی باری آئی قرآن نے کہا واللیل اذا سجا، اور جب پیغمبر کے چہرے انور کی باری آئی قرآن نے کہا قد نری تقلب وجہک فی السماء، اور جب پیغمبر کی آنکھوں کی باری آئی قرآن نے کہا ولا تمدن عینیک، اور جب پیغمبر کے نگاہ ناز کی باری آئی قرآن نے کہا ما ذاق البصر وما طغی، جب پیغمبر کی زبان بے زیان کی باری آئی قرآن نے کہا انما یسرناہ بلسانک، اور جب پیغمبر کی گفتگو کی باری آئی قرآن نے کہا وما ینطق عن الہوی، اور جب پیغمبر کی خاموشی کی باری آئی قرآن نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جب پیغمبر کے کان مبارک کی باری آئی قرآن نے کہا قل اذن خیر لکم، جب پیغمبر کی گردن مبارک کی باری آئی قرآن نے کہا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اور فرمایا جب پیغمبر کے سینے بے کینے کی باری آئی قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، اور جب پیغمبر کی کمر مبارک کی باری آئی قرآن نے کہا وانقض ظہرک، اور جب پیغمبر کے قلب اطہر کی باری آئی قرآن نے کہا نزل بہ الروح علی قلبک، اور جب پیغمبر کے ہاتھ مبارک کی باری آئی قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور جب پیغمبر کی آواز دل نواز کی باری آئی تو قرآن نے کہا فوق صوت النبی، جب پیغمبر کے نفس نفاس کی باری آئی قرآن نے کہا لا تکلف الا نفسک، جب پیغمبر کے قد و قامت کی باری آئی قرآن نے کہا حین تقوم، اور فرمایا جب پیغمبر کی جان عزیز کی باری آئی قرآن نے کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جب پیغمبر کے خلق عظیم کی باری آئی قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ بھائی اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے جس کے کمالات کی کوئی انتہا نہیں، جس کی خوبیوں کی کوئی انتہا نہیں، جس کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں، اللہ نے ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس لیے قاری طیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں پورا قرآن پاک جس میں 30 پارے 7 منزلیں 114 صورتیں 540 رکوع 6666 آیتیں اور 53,282 زبر 39,582 زیر 8,804 پیش 77,439 کلمات 1,771 مدیں 1,274 شدیں 1,34,550 نقطے 3,21,250 حروف۔ فرمائیے حروف نہیں، یہ اللہ نے پیغمبر کی سیرت کے پروف اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمائے ہیں۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ایسی شان والا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بھائی انسان اس نبی کی عظمت کو کیسے بیان کر سکتا ہے، انسان اس نبی کے کمالات کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ بھائی جس طرح فارسی کے شاعر نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اے حسن و جمال والے، اے انسانوں کے سردار، من وجهك المنیر لقد نفر القمر، اللہ نے آپ کے چہرے سے چاند کو بھی منور کر دیا ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، کوئی کتنی تعریف کر لے لیکن کما حق آپ کی تعریف وہ بیان نہیں کر سکتا، اس کو کہنا پڑے گا اللہ کے نبی، اللہ کے بعد دنیا میں آپ کا مقام ہے۔ تو بھائی وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جس کے بارے میں حضرت حسان فرما رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلْ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِي خَيْرٌ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَشَمْسِي تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ اور فارسی کا شاعر کہتا ہے جبریل نے بھی کہا افاقہا گر دیدم محرب تاور دیدم بسیار خوباں دیدم ولیکن تو چیزیں دیگریں
देखिए हजरत हसन क्या फरमा रहे हैं, वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी, अल्लाह के नबी आप जैसा हसीन तो आज तक मेरी आंख ने देखा नहीं। वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, आप जैसा खूबसूरत आज तक किसी माँ ने जाना नहीं। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह ने हर ऐब से पाक आपको पैदा फरमाया है। हज़रत आयशा क्या फरमा रही हैं, लना शम्सुन वलिल आफाक़ शम्सुन, लोगों एक आसमान का सूरज है, एक हमारा सूरज है, लेकिन फरमाया हमारा सूरज ये आसमान के सूरज से भी आला है। इसलिए फ़इन्न शम्स तत्लू बअदल फज्र व शम्सी तत्लू बअदल इशाई, फरमाया आसमान का सूरज तो दिन के वक्त तुलू होता है, हमारा सूरज रात को तुलू होता है। तो भाई जिब्रील ने क्या कहा, अफाक़हा गर्दीदअम महरबुता वर्दीदअम बसियारे खूबा दीदअम वलेकन तू चीजें दीगरे, फरमाया अल्लाह के नबी मैंने मशरक से मगरब तक, शुमाल से जनूब तक सारी कायनात में फिरा हूं, सारी कायनात में घूमा हूं, लेकिन दुनिया के अंदर मैंने हुस्न के ऐसे आला शाहकार भी देखे हैं, उनके हुस्न की वजह से लोग बुतों की तरह उनकी पूजा करते हैं। वलेकन तू चीजें दीगरे, फरमाया अल्लाह ने जो खूबियां, जो कमालात, जो मर्तबा, जो मकाम अल्लाह ने आपको अता फरमाया वो कायनात में किसी को भी नहीं अता फरमाया। इसलिए भाई ये तो कुरान पाक था, आप कुरान पाक से जरा नीचे आ जाएं, सारी किताबों को छोड़ दें, आप नूरानी कायदे पर आ जाएं, नूरानी कायदे को भी छोड़ दें। आप अलिफ से पूछें, अलिफ तो अल्लाह के नबी की अजमत को बयान कर, बा तो अल्लाह के नबी की अजमत को बयान कर, ता तो अल्लाह के नबी की अजमत को बयान कर, सा तो अल्लाह के नबी की अजमत को बयान कर। तो नूरानी कायदे का एक एक हर्फ अल्लाह के नबी की अजमत को बयान करता है। अलिफ ने कहा अल्लाह के प्यारे आगे, बे ने कहा बेसहारों के सहारे आगे, और ते ने कहा ताजदारे अंबिया आगे, से ने कहा साक़िबे समा आगे, जीम ने कहा जन्नत के जामिन आगे, है ने कहा हबीबे खुदा आगे, और खे ने कहा खैरुल वरा आगे, दाल ने कहा दुखों के मिटाने वाले आगे, जाल ने कहा ज़ख़ीरा कायनात आगे, रे ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आगे, जे ने कहा ज़मीन और आसमां के फख्र आगे, सीन ने कहा सरवरे कौनैन आगे, शीन ने कहा शाए अर्ज़ व समा आगे, साद ने कहा सादिकुल अमीन आगे, और वाद ने कहा वामने जन्नत आगे, तो ने कहा तोहा की सीरत वाले आगे, ला ने कहा जुल्मतों के मिटाने वाले आगे, आइन ने कहा इबादतों के तरीके बतलाने वाले आगे, गैन ने कहा गुलामों को आजादी दिलाने वाले आगे, फे ने कहा फख्र तमन्ना की तस्वीर आगे, काफ ने कहा कासिम कौसर आगे, लाम ने कहा लुत्फ़ो इनायत के महवर आगे, मीम ने कहा मरकज़ रुश्तो हिदायत आगे, नून ने कहा नूरानी जुल्फों वाले आगे, वे ने कहा वजह तख्लीक़े कायनात आगे, हे ने कहा हादिये कोनो मका आगे, छोटी और बड़ी ये ने कहा यसरब और बतहा को मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा बनाने वाले दुनिया में आगे। ऐसी अजमत अल्लाह ने हम हमारे नबी को अता फरमाई। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते थे कि अगर अल्लाह ये सातों आसमान, सातों जमीनों को अल्लाह कागज की शक्ल में तब्दील फरमा दे, और फरमाए सारी दुनिया के पानी को अल्लाह स्याही की शक्ल में तब्दील फरमा दे, सारी कायनात के दरख्तों को अल्लाह कलम की शक्ल में तब्दील फरमा दे, और आसमान से उतर कर फरिश्ते पैगंबर की अजमत को लिखना शुरू कर दें, फरमाए ये कागज खत्म हो सकते हैं, ये कलमें टूट सकती हैं, और ये स्याही खत्म हो सकती है, फरिश्ते थक सकते हैं, कयामत बर्पा हो सकती है, फरमाया लेकिन पैगंबर के जुल्फों के एक बाल की शान फरमाया खत्म नहीं हो सकती। ऐसी अजमत अल्लाह ने हमारे नबी को अता फरमाई है। इसलिए भाई मैं और आप इस नबी की अजमत को कैसे बयान कर सकते हैं? भाई इंसान अगर अल्लाह के नबी की अजमत को बयान करेगा 1 घंटा या 2 घंटे या 3-4 घंटे तक बयान कर देगा, लेकिन अल्लाह ने जब अपने महबूब की अजमत को बयान करना शुरू किया, देखिए 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, और 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 23 साल लगाकर अल्लाह ने पैगंबर की अजमत को बयान फरमाया है। भाई रब जिस नबी की तारीफ 23 सालों में करे, जिस नबी के मकाम को रब 23 सालों में बयान फरमाए, मैं और आप उस नबी की आजमत को कैसे बयान कर सकते हैं? ऐसी आजमत वाला, ऐसा खूबसूरत अल्लाह ने हमें नबी अता फरमाया है। हदीस के अंदर आता है नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है, पैदाइश के बाद मक्का की औरतें आती हैं और आकर कहती हैं
کہ आमना मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें बड़ा हसीन बच्चा अता फरमाया है, बड़ा खूबसूरत बाकमाल बच्चा अता फरमाया है। हजरत आमना की आंखों से आंसू जारी हैं, आप रो रही हैं। मक्का की औरतें कहती हैं आमना खुशी का मकाम है, ये रोने का मकाम नहीं, आप रो क्यों रही हो? हदीस के अंदर आता है हजरत आमना फरमाने लगी मैं रोती इसलिए हूं कि बच्चा हसीन तो है, यतीम है, काश के इसका अब्बा अब्दुल्ला होता, इसको अपने कंधों पर बिठाकर यारों और दोस्तों की मजलिस में लेकर जाता और इसके लिए खिलौनों का इंतजाम करता और इसके लिए कपड़ों का इंतजाम करता। आज ये बच्चा हसीन तो है लेकिन यतीम है, इसकी यतीमी की वजह से मेरी आंखों से आंसू जारी हैं। गैब से आवाज आती है आमना घबराती क्यों हो? अगर तेरे यतीम को खिलौने की जरूरत पड़ेगी आसमान का चांद इसका खिलौना बना देंगे। आमना अगर तेरे यतीम को लिबास की जरूरत पड़ेगी जन्नत की पोशाकें इसको पहना देंगे। और अगर तेरे यतीम को ये सवारी की जरूरत पड़ेगी तो हम जन्नत से बुराक का इंतजाम फरमा देंगे। आमना दुनिया जमीन की सैर करती है, अगर तेरा यतीम सैर का इरादा करेगा हम आरश की सैर करवा देंगे। तो भाई अल्लाह ने हमें वो नबी अता फरमाया है। हदीस के अंदर आता है नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है, पैदाइश के बाद जब हजरत आमना नबी अलैहिस्सलाम को देखती हैं बड़ी हैरान होती हैं कि अल्लाह ने कैसा खूबसूरत, अल्लाह ने कैसा हसीन बच्चा अता फरमाया है। इतने में अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाते हैं और हजरत आमना फरमाती हैं अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह ने बड़ा हसीन बच्चा अता फरमाया है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे मैं तो बाहर की दुनिया में घूमता हूं, मैं तो तिजारत के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में जाता हूं, लेकिन आज तक ऐसा हसीन बच्चा मैंने भी नहीं देखा है। और उम्मे ऐमन कहने लगी कि आज तक ऐसा बच्चा मैंने भी नहीं देखा है। जब हजरत हलीमा की नजर पड़ती है कहती है तुमने क्या देखा? मैं तो अरबो अजम के बच्चों को उठाकर लाती हूं, आज तक ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने भी नहीं देखा। अल मवाहिबुल लदुनिया की रिवायत है जब यह बात हो रही थी अल्लाह ने जिब्रील को आसमान से भेजा, जिब्रील आसमान से उतर कर आते हैं, फरमाते आमना तूने क्या देखा? अब्दुल मुत्तलिब तूने क्या देखा? ए उम्मे ऐमन तूने क्या देखा? ए हलीमा तूने क्या देखा? मैं तो 1,24,000 नबियों के पास अल्लाह के पैगामात लेकर गया हूं, आज तक ऐसा हसीन बच्चा मैंने भी नहीं देखा। इसलिए भाई अल्लाह ने हमें वो नबी अता फरमाया है। तो हदीस पाक के अंदर आता है पैगंबर खुद फरमाते हैं अना सय्यद वल्द आदम यौमल क़ियामत वला फख्र, लोगों क़यामत के दिन में मोहम्मद औलाद आदम का सरदार होगा। और आगे फरमाया व बियदी लिवाउल हम्द यौमल क़ियामा, फरमाया क़यामत के दिन झंडा मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा। आदम व मन सिवाहु तहत लिवाई यौमल क़ियामत वला फख्र, फरमाया आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी और उनकी उम्मतें फरमाया मेरे झंडे के नीचे होगी। और आगे फरमाया अना अव्वल मन युहर्रिकु बाबल जन्नति वला फख्र, फरमाया क़यामत के दिन जिसके लिए सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाया जाएगा वो मैं मोहम्मद हूं। और अना अव्वल मन युफ्तहु लहु बाबुल जन्नति वला फख्र, और फरमाया दिन क़यामत के जिसके लिए सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा वो भी मैं मोहम्मद हूं। और आगे फरमाया अना अव्वलुन नास खुरूजन इदा बुइसु, फरमाया लोगों जब तुम अपनी कब्रों से निकलोगे मैं मोहम्मद सबसे पहले अपनी कब्र से निकलूंगा। व अना काइदुहुम इदा वफदु, और फरमाया जब तुम अल्लाह की अदालत में जाओगे मैं तुम्हारा कायद बनकर अल्लाह की अदालत में जाऊंगा। व अना मुबश्शिरुहुम इदा यइसु, और फरमाया व अना खतीबुहुम इदा सुतु, फरमाया जब क़यामत की घबराहट की वजह से लोगों की आवाजें बंद हो जाएंगी मैं अल्लाह से कलाम करूंगा। व अना मुबश्शिरुहुम इदा यइसु, फरमाया जब क़यामत के दिन सारे लोग ना उम्मीद हो जाएंगे मैं मोहम्मद उनको खुशखबरियां सुनाऊंगा। व अना शफीउहुम इदा हुसिबु, फरमाया जब सारे लोग हिसाब में फंस जाएंगे मैं मोहम्मद उनकी शफाअत फरमाऊंगा। इसलिए क्या फरमाया व इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा व इन्नहा लमुहर्रमतुन अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती, फरमाया लोगों अल्लाह ने सारे नबियों पर जन्नत को हराम कर दिया जब तक कि मैं मोहम्मद जन्नत में ना चला जाऊं, और अल्लाह ने सारी उम्मतों पर जन्नत को हराम कर दिया जब तक कि मेरी उम्मत जन्नत में ना चली जाए।
تو کیا فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا لوگوں میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ انکار سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا جس نے میری تابع داری کی، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، فقد دخل الجنہ، فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اور فرمایا جس نے میری نافرمانی کی، فرمایا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو بھائی ہماری کامیابی وہ اس بات کے اندر ہے کہ اللہ نے جب ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے، جو ساری کائنات کا سردار ہے اور خوبصورتی میں سب سے اعلیٰ ہے، جب اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نبی کی تابع داری کریں اور اس نبی کی اطاعت کریں، اس نبی کی سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لوگوں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، فرمایا جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا قرب قیامت میں، فرمایا جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا فلہ اجر 100 شہید، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ بھائی 100 ایسے آدمی کہ جنہوں نے اپنی جان اللہ کے سامنے پیش کر دی، اپنا خون اللہ کے سامنے بہا دیا، اور دوسرا وہ مسلمان کہ جس نے پیغمبر کی ایک سنت پر عمل کر لیا، ایک سنت پر عمل کر لیا، فرمایا اللہ اس کو بھی ایسا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے کیا فرمایا؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا لوگوں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ تو اس لیے بھائی اگر ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ محبت ہے، اگر ہمیں اپنے نبی کے ساتھ محبت ہے، تو آج یہ تہیہ کریں انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی ہر سنت پر عمل کریں گے اور پیغمبر کی ہر سنت کو زندہ کریں گے۔ تو بھائی سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ ہم پیغمبر کی شکل کو اختیار کر لیں، کیونکہ قبر کے اندر بھی پیغمبر کا سامنا کرنا ہے، اور دن قیامت میں بھی جب تک اللہ کا نبی شفاعت نہ فرمائے اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے چہرے کو، اپنی شکل کو پیغمبر کی طرح بنا لیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی سنت کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دے۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرے، دعا فرمائے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرے۔ بھائی ساتھی ذرا جلدی آنے کا اہتمام کیا کریں، ساتھی بھائی جلدی آنے کا اہتمام کیا کریں، خاص کر یہ بازار ہے اس میں سارے ساتھی جانتے بھی ہیں، مسئلہ سمجھتے بھی ہیں کہ اذان اول کے بعد کاروبار کرنا حرام ہوتا ہے، جیسے اذان ہو جائے فوراً دکانیں بند کر دو بھائی، اور حرام ہے اذان اول کے بعد کاروبار حرام ہوتا ہے، اس لیے جتنے ساتھی ادھر دکانوں پر ہوتے ہیں دکانیں بند کر دیا کریں۔ ہاں اس کے بعد اس لیے بھائی احتیاط کیا کرے، جیسے اذان اول ہو جائے بس آپ فوراً مسجد کی طرف آ جائیں، یہ 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم یا رب العالمین یا رجاء السائلین و امان الخائفین و حرز المتوکلین، یا حنان یا حنان یا منان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ذی القوة المتین یا ارحم الراحمین، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، یا حی یا قیوم، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا ظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا ظالمین، یا ارحم الراحمین ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے الہ العالمین، اے میرے اللہ ہمارا مسجد میں آنا، بیٹھنا،
اے اللہ دین کی بات کرنا اور سننا اے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ اس پر ہمیں پورا پورا اجر و ثواب عطا فرما، اے اللہ پورا پورا اجر و ثواب عطا فرما، اے اللہ اس میں جو کمی کوتاہی الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اے الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے میرے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے الہ العالمین ہم توبہ کرتے میرے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اے الہ العالمین درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت کے اوپر رحم والا معاملہ فرما، اللہ پوری امت سے درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ رحم والا معاملہ فرما، اے اللہ سب کے ماں باپ کو معاف فرما، اللہ سب کے ماں باپ کو معاف فرما، اے اللہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ قبروں میں پڑے ہوئے اللہ اولادوں کی دعاؤں کے منتظر ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کے ماں باپ کو معاف فرما، اے اللہ سب کے ماں باپ کو عزیز و اقارب کو معاف فرما، رشتہ داروں کو معاف فرما، اے الہ العالمین سب کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہدایت عطا فرما، اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ سب گھروں سے لڑائی جھگڑے فسادات کو ختم فرما، اللہ سب گھروں سے لڑائی جھگڑے فسادات کو ختم فرما، اے اللہ سب گھروں میں اتفاق اتحاد محبت مودت پیدا فرما، اللہ سب کے دلوں سے حسد بغض کینے عداوت اور نفرتیں دور فرما، اے اللہ سب کے دلوں کو پاک فرما، اے اللہ ایمان کے نور سے منور فرما، اللہ ایمان کے نور سے منور فرما، اے الہ العالمین جو مقروض ان کو قرض سے نجات عطا فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سارے اولاد عطا فرما، اللہ جن کی اولادیں نہ فرمان ہیں میرے اللہ انہیں فرما بردار بنا دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اے الہ العالمین اے اللہ ہمارے ابا جی کو بھی شفاء عطا فرما، اللہ ان کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے الہ العالمین جتنے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی ضروریات کو پورا فرما، اے اللہ سب کی ضروریات کو پورا فرما، اے اللہ جو کہنا چاہ رہے تھے نہیں کہہ سکے میرے اللہ ان کی بھی ضروریات کو پورا فرما، اے اللہ ان کی حاجتوں کو بھی پورا فرما، اے الہ العالمین جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، اے الہ العالمین اے اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرما، اللہ آخرت کی فکر پیدا فرما، اے اللہ مرنے کی فکر پیدا فرما، اے اللہ مرنے کی فکر پیدا فرما، اے اللہ دن قیامت کے الہ العالمین اپنے سامنے کھڑے ہونے کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے الہ العالمین اے اللہ آسانی والا معاملہ فرما، اے اللہ آسانی والا معاملہ فرما، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ اپنے محبوب کی تابع داری کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے محبوب کی تابع داری کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کی نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ ان کی نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرما، اے الہ العالمین تیرے پیارے نبی نے جتنی خیریں مانگی وہ سب خیریں میں عطا فرما، اللہ آپ نے جن شرور سے پناہ مانگی میرے اللہ ان شرور سے ہماری حفاظت فرما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین آمین۔